کیا آنے والے دنوں میں پاکستان میں مہنگائی کی رفتار کم ہوگی؟ کیا ملک کی معیشت میں بہتری آ رہی ہے؟ میں ہوں مبین ناصر، آپ دیکھ رہے ہیں ایس بی پی پوڈ کاسٹ، اور ان سارے سوالوں کے جواب ملیں گے اس ایپیسوڈ میں۔ جی تو اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی نے اپنے پالیسی ریٹ کو 22% پر برقرار کیوں رکھا، اور اسٹیٹ بینک معیشت اور مہنگائی کو کس سمت جاتے دیکھ رہا ہے، اس بارے میں بات کرنے کے لیے آج ہمارے مہمان ہیں مانیٹری پالیسی ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر امین لودھی صاحب۔ امین صاحب، ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ۔ السلام علیکم امین صاحب، اینڈ تھینک یو فار ہیونگ می اگین آن یور پوڈ کاسٹ۔ سر، سب سے پہلے بات شروع کرتے ہیں وہیں سے جہاں اس کا اختتام ہوا تھا، جب آپ اور میں اس موضوع پر پچھلی بار بات کر رہے تھے، یعنی کہ ستمبر میں۔ اس وقت کی جو مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ تھی، اس سے یہ تاثر ملا کہ ستمبر کے بعد کے مہینوں میں مہنگائی کی شرح نیچے آنے لگے گی۔ تو کیا جو تازہ ترین اعداد و شمار ہیں وہ بھی یہی منظر پیش کر رہے ہیں؟ جی تھینک یو امین صاحب فار دس کوشچن۔ آئی تھنک اگر میں آپ کے ناظرین کو بتا سکوں کہ جو سپٹمبر کا انفلیشن آیا وہ تھا 31.4%، رائٹ، اور یہ انکریز ہوا تھا اگست کے مقابلے میں، اینڈ اس کے بعد پھر یہ نیچے آیا۔ اکتوبر کا جو انفلیشن ہم نے دیکھا وہ 26.8% تھا، اینڈ نومبر کا انفلیشن جو ابھی ہم پر لیٹسٹ فیگر ہے دس از 29.2%، تو یہ دوبارہ واپس بڑھ گیا۔ تو یہ کیوں بڑھا؟ ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے، جیسے آپ جانتے ہیں، کہ گیس پرائسز کو سبسٹینشیل ایڈجسٹ کیا ہے اوپر، اور وچ از دا مین ڈرائیور فار دس انفلیشن انکریز ان نومبر۔ اور اگر میں اس کو آپ کے ناظرین کو سمجھانے کے لیے کہ اگر ہم گیس پرائسز کا امپیکٹ نکال دیتے ہیں، یعنی اگر یہ نہیں بڑھتی، تو جسٹ ٹو سی کہ وہ نمبر ہوتا کیا، تو ہے 29.2، تو یہ 29.2 کی جگہ 26% ہوتا، رائٹ۔ اچھا، کوشچن یہ آتا ہے کہ کیا یہ گیس پرائس انکریز ہے، کیا یہ اینٹیسپیٹڈ نہیں تھا؟ سو یہ بالکل اینٹیسپیٹڈ تھا۔ دس ایڈجسٹمنٹ گورنمنٹ واز پلاننگ۔ دو چیزیں ہیں اس میں، اور ہم نے اس کو ہینڈ بھی کرایا تھا اپنی مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ سپٹمبر کی جو ہے، اس پہ انرجی پرائسز کو ایز اے رسک کے طور پہ ہم نے پوسٹ کیا تھا، کیونکہ وہاں پہ گلوبل پرائسز بھی بڑھ رہی تھیں آئل کی۔ اب پھر جب ہم اکتوبر میں آئے، اور اکتوبر کی مانیٹری پالیسی کے اندر نے اسپیسیفکلی کہ گیس پرائسز اناؤنس یہ ہو گئی تھیں کہ گورنمنٹ ایڈجسٹ کرے گی، اس کا میگنیچیوڈ نہیں پتہ تھا، اور میگنیچیوڈ کے جو بھی اس وقت تک انفارمیشن تھی، اس بیسس پہ ہم نے اس کو اکاؤنٹ فار کیا تھا، اور یہ ہم نے رسک ہائی لائٹ کیا تھا کہ یہ انفلیشن کو نومبر کے اوپر لے جا سکتا ہے۔ اور دیکھیں، ہوتا ہے کہ جب یہ اس طرح کے ایڈمنسٹریٹو پرائسز جب ایڈجسٹ ہوتی ہیں تو ان کا ایک امیجیٹ امپیکٹ تو انفلیشن میں آ جاتا ہے، رائٹ، ایک پاس تھرو، اور وہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایٹ لیسٹ 12 مہینے، کیونکہ سال کا انفلیشن ہے تو آپ پچھلے سال کے اسی مہینے پہ انفلیشن کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی پرائس اس وقت کیا تھی اور اب کیا تھی۔ بٹ جو گورنمنٹ یہ کر رہی ہے، اس کے پیچھے جو انٹینڈڈ اس کا کانسیکوینس ہے، یا جو چاہتی ہے، وہ یہ چاہتی ہے کہ جو فسکل ڈیفسٹ ہے وہ کم ہو جائے۔ اور جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا پچھلی پوڈ کاسٹ میں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فسکل ڈائریکٹلی ڈیمانڈ کے اندر کنٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہے فسکل اسٹانس جو ہے۔ سو اگر یہ ایڈجسٹمنٹ آگے آپ کے فسکل ڈیفسٹ کو ایڈجسٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے، تو اس کا ایک پرماننٹ یا بہت ڈیوریبل امپیکٹ آ سکتا ہے آن انفلیشن۔ وقتی طور پہ انفلیشن کو اوپر لے کے جائے گا، بٹ آگے اس کو ہیلپ کرنا چاہیے۔ اچھا، اس میں جو سرپرائز تھا، اور آپ نے اگر مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ یہ بھی دیکھی ہو تو مانیٹری پالیسی کمیٹی اور ہمارے لیے بھی ہے، جو اس کا میگنیچیوڈ ہے وہ سرپرائز تھا۔ تو کچھ فکس چارجز بھی ایڈجسٹ کیے گئے ہیں، اور اس کا امپیکٹ بھی لیا گیا ہے۔ سو یہ تمام چیزیں ایکسپلین کرتی ہیں کہ وائی دس از جمپ۔ ناؤ کمنگ بیک ٹو دا کوشچن کہ کیا وہ جو ہم ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ دیکھ رہے تھے وہ رہے گا یا نہیں رہے گا، یہ ون آف ہے یا اٹس لائک چینج ان ٹرینڈ؟ سو چینج ان ٹرینڈ ہم اس کو بالکل نہیں دیکھ رہے، اور آپ نے ابھی بھی اسٹیٹمنٹ میں دیکھا ہوگا مانیٹری پالیسی نے بھی اس کو اسیس کیا ہے، اور جو پروجیکشن ہے اسٹیٹ بینک کی، اٹ از سجیسٹنگ، اور ہم پہلے بھی کہتے ہیں کہ سیکنڈ ہاف میں اس میں ریلیٹیولی تیزی سے کمی آئے گی، جو آپ کا اینول انفلیشن ہے یہ کم ہو رہا ہوگا۔ سو اور اس کے ریزنز وہی اکنامک فیکٹرز ہیں جو کہ ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی، کہ جو ایگریگیٹ ڈیمانڈ ہے اس میں جو گروتھ ہے وہ، یا ریکوری جو ہے، یا آپ اکنامک گروتھ کی ریکوری کی بات کریں تو وہ ایک خاصی ماڈریٹ ہے، تو وہ ایک رسک ایسا کریٹ نہیں کر رہی کہ انفلیشن کو جو پش کر سکے، اپ سائڈ ڈرائیو اپ کرتے۔ اسی طریقے سے جو فسکل پالیسی ہے وہ ہیلپ کر رہی ہے
مانیٹری پالیسی کی وہ بھی اب ٹائٹ ہے. سو دیٹس آلسو ہیلپنگ. اسی طرح سے آپ اگر ادر انڈیکیٹرز دیکھیں جیسے آپ کے مانیٹری ایگریگیٹس ہیں تو ان میں بھی ڈیسیلریشن ہے, ان کی گروتھ کم ہو رہی ہے. ریزرو منی اگر میں بتا سکوں تو جو سینٹرل بینک کی بیلنس شیٹ ہوتی ہے اینڈ ایک ون آف دا انڈیکیٹر جو کہ انفلیشن آگے کیسے ہوگا اس کے لیے دیکھا جاتا ہے. ناٹ دا اونلی انڈیکیٹر بٹ ون آف دا انڈیکیٹر. تو اس میں جو ہے وہ جون تک ہم دیکھ رہے تھے گروتھ 22% سے زیادہ تھی, اب وہ کم ہو کے 12.5% ہو گئی. تو اگر آپ اکنامک انڈیکیٹرس کو دیکھیں تو یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ انفلیشن کو نیچے آنا چاہیے اینڈ دس از واٹ وی آر ماڈلز اینڈ وی آر پروجیکٹنگ. تو وہ جو ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ کی ہم بات کر رہے ہیں وہ رہے گا. یہ ون آف آپ کے اس طرح کی ایڈجسٹمنٹ ہے اور یہ رسک ہیں کہ اگر آپ کے پاس یوٹیلیٹی پرائسز ایڈجسٹ ہوتی ہیں, خدا نخواستہ اگر آئل پرائسز پھر اوپر چلی جاتی ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر, ان کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. تو یس دیز آر دیٹ کائنڈ آف رسک. سو اس دا مانیٹری پالیسی نے جہاں پہ گیس کی پرائسز کو یہ دیکھا ہے, جو ون تھنگ وچ گوز ان آر فیور, وہ انٹرنیشنل پرائسز جو ہیں وہ نیچے آ گئی ہیں کافی, اور ہم خاصی کنزرویٹیو ازمپشن پہ کام کر رہے تھے. سو تاکہ ریئلی وانٹ ٹو بی کاشیس. سو تو یہ ہے کہ جو ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہم دیکھ رہے تھے وہ کنٹینیو کرے گا. یہ تو ہوئی مہنگائی کے بارے میں بات. اب آ جائیں موجودہ شرح سود پر. یہ فرمائیں کہ مانیٹری پالیسی کے ریٹ کو برقرار رکھنے کا جو فیصلہ ہے اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ جی مومن صاحب, تو جب مانیٹری پالیسی کمیٹی نے اس دفعہ ریویو کیا, ہر دفعہ جب ہم یہ ریویو کرتے ہیں سو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اکنامک فیکٹرز اوور آل اینڈ ان پرٹیکولر انفلیشن اس کا کیا ٹرینڈ ہے. اینڈ ایز یو نو کہ ہمارا جو میڈیم ٹرم ٹارگیٹ ہے کہ 5 to 7% میں انفلیشن کو لے کر آنا ہے. سو کرنٹ مانیٹری پالیسی ریٹ کو جب بورڈ نے تمام انڈیکیٹرز کے ساتھ دیکھا اور جو پروجیکشنز ہیں اور جو رسک ہیں ان کو یعنی اپ سائڈ رسک بھی ہیں ڈاؤن سائڈ رسک بھی ہیں, تو ان کو جب اوور آل پکچر کو دیکھا جاتا ہے تو اس میں اسسمنٹ یہ ہے کہ یہ جو کرنٹ پالیسی ریٹ ہے دس ول ہیلپ برنگنگ انفلیشن ڈاؤن ٹو دس رینج, کیونکہ یہ جو کرنٹ مانیٹری پالیسی ریٹ ہے یہ اپروپریٹ ہے اس حوالے سے ہماری اسسمنٹ کے. سر اب اسی موضوع کو تو اگر ہم تھوڑا سا انٹرنیشنل کانٹیکس میں دیکھیں تو 2022 میں ہم نے دیکھا کہ بہت سے ملکوں میں شرح سود کو بڑھایا جا رہا تھا, لیکن 2023 میں یہ جو رجحان ہے یہ تبدیل ہوا اور اب چند ترقی پذیر ممالک میں شرح سود کو کم کیا جا رہا ہے, پالیسی ریٹ کو کم کیا جا رہا ہے. پاکستان میں بھی کچھ بینکرز, کچھ اینالسٹ, تجزیہ کاروں کا یہ خیال تھا کہ اب وقت ہے کہ پالیسی ریٹ کو نیچے لایا جائے اور اس سے معیشت کا پہیہ چلے گا, یا دیگر جو بھی اس کے پیچھے آرگومنٹس تھے. تو اسٹیٹ بینک کا اس بارے میں کیا موقف ہے؟ جی سو مین صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ کچھ سینٹرل بینکس ہیں جو اسپیشلی ایمرجنگ اینڈ ڈیولپنگ اکانومیز میں جنہوں نے اپنی شرح سود یا پالیسی ریٹ کو کٹ کرنا شروع کیا, رائٹ. اور کیا میں آپ کے ناظرین کو ایک گراف دکھا سکتا ہوں؟ آئی تھنک دیٹ وڈ بی ویری ہیلپفل انڈرسٹینڈ. شیور, لیٹس ڈو دیٹ. جی 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 تو اگر یہ آپ گراف دیکھ سکتے ہیں تو اس میں یہ 3 فگر ہیں, فگر 1, فگر 2 اینڈ فگر 3 ٹائٹل ہیں. سو فگر 1 میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ایمرجنگ اینڈ ڈیولپنگ اکانومیز ہیں. آپ دیکھیں کہ ان کا جو انفلیشن ہے ہیڈ لائن بھی اور کور بھی, یہ دونوں جو ہیں اس ٹارگیٹ رینج کے اندر ہیں, رائٹ. سو ان کا اور اس کا جو ٹرینڈ ہے وہ ڈاؤن ورڈ ہے. سو دس از ویئر دے آر ڈرائنگ کمفرٹ اینڈ دے آر کٹنگ دیئر پالیسی ریٹ. ہیونگ سیڈ دس اسٹل دے آر فیو کنٹریز جن کا پالیسی ریٹ یعنی انفلیشن جو ہے ان کے ٹارگیٹ رینج کے قریب آ گیا ہے یا اس کے ودن آ گیا ہے, انفلیشن ڈاؤن ورڈ بھی ہے, بٹ دے آر اسٹل ہولڈنگ. جو سیکنڈ فگر ہے اگر آپ اس میں دیکھیں تو یہی انفلیشن کور اینڈ ہیڈ لائن پلاٹ کیا گیا ہے فار ایڈوانس اکانومیز, بٹ ان کا جو ٹارگیٹ ہوتا ہے یہ رفلی 2% کے قریب ہوتا ہے یا اس سے بلو, رائٹ. سو دے آر ناٹ دیئر. سو ابھی تک آپ دیکھیں کسی بھی ایڈوانس اکانومی نے ابھی کٹ نہیں کیا. اینڈ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تیسری فگر کے اندر. یہ جو تیسری فگر ہے اس کے اندر جو آپ کے پاس ریڈ بارز ہیں یعنی وہ یہ بتا رہے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہیں یہ بڑھا رہے تھے, اور اس میں جو ڈارک ریڈ ہے اٹ از ایڈوانس اکانومیز, اور جو لائٹ ریڈ ہے یہ بتا رہے ہیں جو ایمرجنگ اکانومیز میں کتنے سینٹرل بینک اپنا پالیسی ریٹ انکریز کر رہے تھے. نیچے بلو بارز ہیں کٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور یہ سارے جو بارز ہیں ایک تو یہ ڈیفینیٹلی جتنے انکریز ہو رہے تھے اس کے مقابلے میں یہ ریلیٹیولی کم ہیں. سو اسٹل دیر لارج نمبر آف سینٹرل بینک جو نے ابھی کٹ شروع نہیں کیا, اور یہ لائٹ بارز ہیں وچ مینس کہ یہ ایمرجنگ اکانومیز اور ڈیولپنگ اکانومیز کے کچھ ہیں سینٹرل بینک,
اور جو ہم نے پہلے ذکر کیا کہ کیونکہ ان کا انفلیشن ان کے ود ان رینج آ چکا ہے، دے آر کمفرٹیبل، تو دے آر کٹنگ. جو اگر آپ اس پہ دیکھیں آپ کو کوئی بھی ڈارک بلو بار نظر نہیں آئے گا، وچ مینس ایڈوانس اکانومی میں ابھی بھی انفلیشن اوپر ہے اینڈ دے آر ناٹ کٹنگ. سو آئی تھنک جب ہم پاکستان کے کانٹیکس میں بات کرتے ہیں، ہمارے یہاں بھی انفلیشن لائک بوتھ دا گروپس انفلیشن پیک ہو چکا ہے اور اب یہ نیچے آ رہا ہے. اور اس کے نیچے آنے میں جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ ڈیفینیٹلی اس میں کچھ رسک بھی ہیں، اکنامک فیکٹرز جو ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں. سو جو مانیٹری پالیسی کمیٹی ہے دے آر بٹ کاشیس کہ ہم اس کو انالائز کر رہے ہیں، اینڈ ایوری 6 ویک اسی لیے وہ ملتے ہیں، اینڈ اسی لیے ان تمام چیزوں کو، تمام ڈیٹا کو دیکھتے ہیں اینڈ اکارڈنگلی فیصلہ. صحیح. اچھا امین صاحب، ایز آلویز ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو پالیسی اسٹیٹمنٹ میں جو فریزز ہیں، جو ڈفرینٹ اکنامک یا ٹیکنیکل ٹرمز ہیں، تو ہم ساتھ ہی ساتھ ان کو بھی تھوڑا سا ایکسپلین کرتے جائیں. تو اس دفعہ کی جو پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے اس میں ایک بات ہے کہ جی جو ریئل پالیسی ریٹ ہے وہ 12 منتھ فارورڈ لوکنگ بیسس پر پازیٹیو ہے، یا اس کو اگر میں اردو میں اس کا ترجمہ کروں کہ جو ہمارا حقیقی پالیسی ریٹ ہے وہ 12 ماہ کی مستقبل بین بنیاد پر مثبت ہے. تو سب سے پہلے تو اس کا مطلب سمجھائیے ہمارے ناظرین کو. تو معین صاحب یہ ایک اور کریکشن یہ ہے کہ یہ ہم نے پہلی دفعہ یہ بات نہیں کی ہے. وی ہیو بین سیئنگ دس ان دا مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ کے فارورڈ لوکنگ بیسس پہ جو آپ کا پالیسی ریٹ ہے یہ پازیٹیو ہے. لیکن یہ کیلکولیٹ کیسے ہوتا ہے اگر میں آپ کے ناظرین کو یہ سمجھا سکوں. سو ہم پالیسی ریٹ آج ہمارا 22% ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 12 مہینے بعد انفلیشن کہاں پہ ہماری پروجیکشنز کیا شو کر رہی. سو فار ایگزامپل اگر آج ہم نومبر کی ہم نے مانیٹری پالیسی کی بات کی، اس سے آگے ہم 12 مہینے دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے نومبر 2024. بالکل رائٹ. سو نومبر 2024 کی جو ہمارا انفلیشن کی فورکاسٹ ہے وہ اس کو ہم سبٹیکٹ کرتے ہیں، اور جو ہمارا اس وقت پالیسی ریٹ ہے 22%. سو وہ نمبر جو ہے وہ کہاں آ رہا ہے. رائٹ. اینڈ کیوں دیکھنا ضروری ہے؟ آئی تھنک دیٹس another important question. بالکل، اس کی اہمیت تو سمجھائیں. اہمیت کیا ہے؟ جی دیکھیں، جو مانیٹری پالیسی ہے جب اس کا ایکشن آج ہم کرتے ہیں، اس کا جو امپیکٹ آتا ہے آن ریئل ویریبلس لائک اکنامک گروتھ یا ایگریگیٹ ڈیمانڈ اینڈ آلسو آن انفلیشن، وہ ایک سرٹن لیگ کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے. اور جس کو ہم کہتے ہیں مانیٹری پالیسی کا ٹرانسمیشن لیگ. یہ جو ٹرانسمیشن لیگ ہے یہ ڈفرینٹ کنٹریز میں ڈفرینٹ ہو سکتا ہے اس کی ڈیوریشن. پاکستان کے اندر جو ڈفرینٹ اسٹڈیز کی گئی ہیں اور جو ہمارا ایکسپیرینس ہے اس میں یہ بٹوین اٹس اسٹارٹ ڈیفینیٹلی امیجیٹلی آن یور فائنینشیل مارکیٹ، جو آپ کے انٹرسٹ ریٹس ہوتے ہیں ان پہ، لیکن اس کا جو امپیکٹ آنا شروع ہوتا ہے آن ریئل ویریبلس وہ 4 to 6 ویک، اور یہ پھر رہتا ہے تقریباً 2 سال تک، یعنی 2 سال میں کمپلیٹ ہوتا ہے. صحیح. سو جو آج آپ ایکشن لے رہے ہیں مانیٹری پالیسی کے، اس کا امپیکٹ آنا ہے آگے جا کے. صحیح. رائٹ. سو اس لیے اس کو فارورڈ لوکنگ، یعنی جو مانیٹری پالیسی سینٹرل بینک بنا رہے ہوتے ہیں وہ فارورڈ لوکنگ بیسس پہ بنا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کے پاس فرض کریں انفلیشن آلریڈی خود ہی نیچے آ رہا ہے، سو ڈو یو ریئلی وانٹ ٹو چینج یور مانیٹری پالیسی، یا اوپر جا رہا ہے، سو آپ کو وہ دیکھنا بڑا ضروری ہے. صحیح. سو اس لیے جو فورکاسٹ ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اینڈ فارورڈ لوکنگ بیسس پہ جب آپ نے مانیٹری پالیسی ڈیسیجن لینا ہے تو ریئل انٹرسٹ ریٹ فارورڈ لوکنگ بیسس پہ کیا ہے یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک. امین صاحب بہت بہت شکریہ، ہمیشہ کی طرح آپ نے ہمارے سوالوں کے جواب دیے اور ہمیں کلیئرٹی دی، اور ہمارے ناظرین کو بھی آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ موین صاحب، اینڈ تھینک یو ویری مچ سر آنر. اور ناظرین آپ سب کا بھی بہت شکریہ. اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے ہم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.